بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور رضا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی سنن الغسل، غسل کی سنتوں کے بارے میں فصل۔ غسل کی سنتوں کے بارے میں فصل۔ یسن فی الاغتسال 12 شیئا، غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں۔ یسن سنت ہیں، فی الاغتسال غسل میں 12 شیئا 12 چیزیں، غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں۔ الابتداء بالتسمیۃ، بسم اللہ شریف سے آغاز کرنا، ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا۔ والنیت، نیت کرنا۔ وغسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو پاؤنچوں تک دھونا۔ وغسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھونا، الی الرسغین، پاؤنچوں تک۔ وغسل نجاست، نجاست کو دھونا، نجاست کو دھونا۔ لو کانت بانفرادہا، اگرچہ الگ الگ لگی ہوئی ہو، یعنی کچھ ادھر لگی ہو، کچھ نیچے لگی ہے، کچھ سائڈ پہ لگی ہے، تو جہاں بھی نجاست لگی ہو، چاہے الگ الگ لگی ہو، تو اس کو دھونا سنت ہے۔ وغسل فرجہ، شرمگاہ کو دھونا، یعنی استنجا کرنا، ٹھیک ہے۔ وغسل فرجہ، اور شرمگاہ کو دھونا یعنی استنجا کرنا۔ ثم یتودع کوضوئہ للصلاۃ، پھر وضو کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز جیسا وضو کرنا، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا۔ فیثلث الغسل، اور ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا۔ ویمسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا، یعنی وضو ایسے کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور اس میں ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا ہے۔ ویمسح الرأس، اور سر کا مسح بھی کرنا ہے۔ تنزیل حفظ میں ہے، ناظر میں ہے، حفظ میں، اوپر چلے جاؤ مسجد میں۔ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن، يُؤَخِّرُ غسل الرجلین، غسل الرجلین، رجلین ہے۔ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن، يُؤَخِّرُ غسل الرجلین، لیکن پاؤں کو دھونے میں تاخیر کرنا، یعنی پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرنا۔ ان کانا یقف فی محل، اگر ایسی جگہ میں کھڑا ہو، یجتمع فیہ الماء، جہاں پانی جمع ہو جاتا ہو، یعنی نکاسی کا کوئی انتظام نہ ہو، ایسی جگہ پہ غسل کر رہا ہے، تو پھر پاؤں کو دھونے میں تاخیر کرے، یعنی پاؤں تب دھوئے گا جب پھر غسل مکمل کر لے گا، وہاں سے نکلنے لگے گا تو پھر جو ہے وہ پاؤں دھوئے گا۔ لیکن آج کل جو واش روم ہوتے ہیں اس میں نکاسی کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا مکمل وضو کر لے گا، پاؤں بھی دھو لے گا۔ ثم یفید الماء علی بدنہ ثلاثا، پھر پورے بدن پہ پانی پہنچائے 3 بار۔ ثم یفید الماء، پھر پانی کو پہنچائے، علی بدنہ، بدن پر اپنے، ثلاثا 3 بار، یعنی پورے بدن کو 3 بار جو ہے وہ دھوئے۔ ولو ان غمس فی الماء الجاری، اور اگر غوطہ لگائے جاری پانی میں، بہتے پانی میں اگر غوطہ لگایا، او ما فی حکمہ، یا ایسے پانی میں جو جاری پانی کے حکم میں ہے، جیسے دادر کا تالاب جو ہوتا ہے، یہ جاری پانی کا حکم ہی ہوتا ہے نا،
تو ولو ان غامسا، اور اگر غوطہ لگایا، فی الماء الجاری، جاری پانی میں، بہتے پانی میں، او یا ما فی حکم ہی، جو جاری پانی کے حکم میں ہے، تو پھر وماکثا، اور ٹھہرا تھوڑی دیر اس میں، غوطہ لگایا اور کچھ دیر ٹھہرا، فقد اکمل سنت، اس نے سنت کو مکمل کر لیا، یعنی سنت مکمل ہو گئی۔ جو 3 بار دھونے کا تھا نا کہ بدن کو 3 بار دھوئے، تو اب اس کو 3 بار حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غوطہ لگایا اور کچھ دیر پانی میں ٹھہرا رہا تو سنت مکمل ہوگی، پوری ہوگی۔ وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ، اور ابتدا کرے پانی کو پہنچانے میں، برأسہ، اپنے سر سے، یعنی وضو کرنے کے بعد پھر کیا کرے، سر پر پانی بہائے، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد پھر کیا کرے، سر پر پانی بہائے۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد دھوئے، مَنْکَبَهُ الْأَيْمَنَ، دائیں کندھے کو، یعنی سر کو دھونے کے بعد پھر دائیں کندھے کو، سیدھے کندھے کو دھوئے، ثم الایسر، پھر بائیں کندھے کو دھوئے، وَيَدْلُكُ جَسَدَهُ، اور اپنے بدن کو ملے، جسم کو ملے، وَيَدْلُكُ، اور ملے، جَسَدَهُ، اپنے جسم کو ملے، وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور مسلسل و پے در پہ غسل کرے، پے در پہ غسل کرے، مسلسل غسل کرے، پے در پہ غسل کرے۔ تو یہ 12 چیزیں غسل کے اندر سنت ہیں۔ با محاورہ اور آسان لفظوں میں سنت کا طریقہ سن لیجئے کہ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، نیت کرے، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئے، اور جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھوئے اور استنجا کرے، پھر نماز جیسا وضو کرے، اور ہر عضو کو 3 بار دھوئے، مسح کرے، اور اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے تو پھر پاؤں کو نہ دھوئے بلکہ پاؤں کو اینڈ پہ دھوئے جب وہاں سے نکلنے لگے، پھر اس کے بعد سر پر پانی بہائے 3 بار، پھر 3 بار سیدھے کندھے کو دھوئے، سیدھے کندھے پر 3 بار پانی بہائے، پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہائے، اور پھر پورے بدن پر 3 بار پانی بہائے، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور اگر جاری پانی میں یا ایسے پانی میں غسل کر رہا ہے جو جاری پانی کے حکم میں ہے، بہتے پانی کے حکم میں ہے، جیسے دا کا تالاب وغیرہ، تو پھر اس میں اگر غوطہ لگایا اور کچھ دیر ٹھہرا رہا تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا۔ وضو کرتے ہوئے جب غسل میں وضو کریں گے تو اس میں ہی اچھی طرح غرغرہ کر لینا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی اچھی طرح پہنچا لینا ہے، کیونکہ یہ چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کو آپ نے وضو کے دوران ہی جب کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اچھی طرح کر لینا تاکہ غسل کا جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے، سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں۔ تو اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ٹب کے اندر پانی لے کر غسل کر رہے ہیں تو چھینٹے جو ہیں وہ اس میں پڑ رہے ہیں، تو اب جو ہے اگر تو آپ نے سنت کے مطابق غسل کیا، مطلب کہ اپنی نجاست کو پہلے ہی دھو لیا تھا، جو چیز سمجھنے والی ہوئی ہے کہ اگر بدن پہ نجاست لگی تھی اس کو آپ نے پہلے سے دھو لیا الگ سے، ٹھیک ہے، غسل کرتے ہوئے آپ نے نجاست کو پہلے ہی دھو لیا ہے، سمجھ آ گئی؟ جیسا کہ سنت کا طریقہ ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے غسل کیا، تو اب جو چھینٹیں جو ہیں وہ اگر ٹپ میں چلے گئے پانی میں تو وہ چونکہ باریک ہیں، تھوڑے ہیں، جبکہ پانی مطلق جو پانی ہے، جو نہانے کے قابل پانی جو پڑا ہے آپ کا وہ زیادہ ہے، اس لیے اگر وہ تھوڑے سے چھینٹے چلے گئے تو اس سے کوئی حرج نہیں، پانی جو ہے وہ کام کا ہی، آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے بدن پہ جو نجاست لگی اس کو نہیں دھویا تھا اور غسل آپ نے شروع کر دیا، اب چونکہ اگر وہ ناپاک قطرہ جو ہے جو جہاں نجاست لگی ہے تو وہ اس سے جو ہے پانی جو ہے وہ مس ہو کے جو نیچے گرے گا تو وہ تو ناپاک قطرہ ہوگا، ناپاک پانی ہوگا۔ اگر اس ناپاک
پانی کا قطرہ جو ہے وہ اگر اس پانی میں چلا گیا، ٹب میں جو بالٹی میں پڑا ہے، تو ایک قطرہ بھی چلا گیا تو وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ بالٹی میں ٹب میں جو پانی ہے وہ دا سے کم ہے نا، مائع قلیل ہے. تو اگر مائع قلیل میں ایک قطرہ بھی ناپاک چلا جائے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ سارا کام کا نہیں رہے گا، بلکہ ناپاک ہو گیا، اس سے غسل پھر نہیں ہو سکے گا. ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں. اس لیے اگر نجاست لگی ہو تو پہلے دھو لیں، اگر ٹب سے یا بالٹی سے غسل کریں تو اس میں خصوصی احتیاط ہے، وگرنہ پانی ناپاک ہونے کا خطرہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے سارا؟